بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سیدی عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاخلاق المطبولیہ میں لکھا ہے کہ میرے مشائخ میں سے شیخ سیدی علی نور الدین شونی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، زاہد اور اپنے رب کی دن رات عبادت کرنے والے تھے۔ شیخ علی نور الدین شونی رحمۃ اللہ علیہ مصر اور اس کے نواح، یمن، بیت المقدس، شام، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی مجالس کو ایجاد کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے مرض الموت میں مجھے یہ بات بتلائی کہ آپ شیخ سیدی احمد البدوی رضی اللہ عنہ کے شہر اور جامع الازہر میں پورے 80 سال تک درود شریف کی مجلس قائم کیے رہے اور فرمایا کہ اس وقت میری عمر 111 برس ہے۔ آپ اصحاب الخطوت میں سے تھے، یعنی ان اولیاء اللہ میں سے تھے جو ایک وقت میں کئی مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ ہر سال انہیں مقام عرفات میں دیکھا جاتا تھا۔ اگر آپ کے دوسرے مناقب نہ بھی ہوتے تو آپ کے مقام و مرتبہ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ کا ذکر صبح و شام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ہوتا تھا۔ امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 963 ہجری میں جب حج کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر مواجہ شریف کے سامنے آپ کے نائب اور شاگرد شیخ عبداللہ الیمنی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس محفل درود میں حاضری کا موقع ملا۔ شیخ عبداللہ یمنی رحمۃ اللہ علیہ جب درود شریف سے فارغ ہوتے اور اللہ کا ذکر کرتے تو بلند آواز سے کہتے، شیخ نور الدین کی فاتحہ۔ اس اعلان پر حاضرین فاتحہ پڑھتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرماتے۔ یہ ایسی سعادت اور منقبت ہے جو آج تک میں نے اولیاء اللہ میں سے کسی کی نہیں سنی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ امام عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الاولیاء میں شیخ شونی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے اور ان کی بہت تعریف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدمت کے لحاظ سے یہ میرے سب سے بڑے شیخ ہیں، میں نے 35 سال ان کی خدمت کی ہے۔ آپ ایک دن بھی مجھ پر کبھی ناراض نہ ہوئے۔ شون سیدی احمد البدوی رضی اللہ عنہ کے شہر تودتا کے نواح میں ایک شہر کا نام ہے، یہاں آپ نے بچپن میں پرورش پائی، پھر آپ سیدی احمد البدوی رضی اللہ عنہ کے مقام کی طرف منتقل ہو گئے۔ وہاں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی مجلس بنائی۔ اس وقت آپ بے ریش نوجوان تھے۔ اس مجلس میں خلق کثیر جمع ہو جاتی اور تمام لوگ جمعے کی رات کو بعد از نماز مغرب سے دوسرے روز جمعہ کی اذان تک اس مجلس درود شریف میں بیٹھتے۔ پھر آپ نے 897 ہجری میں جامع الازہر قاہرہ مصر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی مجلس بنائی۔ آپ نے مجھے بتایا کہ میں بچپن میں جب اپنے شہر شون میں مویشی چلایا کرتا تھا، اس وقت ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا شوق رکھتا تھا۔ میں اپنا صبح کا کھانا اپنے دوسرے ساتھی بچوں کو دے دیتا اور کہتا کہ اسے کھاؤ، پھر میں اور تم مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ ہم دن کا اکثر حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں گزار دیتے۔ امام عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک روز خواب میں ایک کہنے والے کو سنا جو کہ مصر کے بازاروں میں منادی کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ نور الدین شونی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے ہیں، لہذا جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ مدرسہ سیوفیہ چلا جائے۔ چنانچہ میں بھی وہاں گیا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے دروازے پر کھڑے ہوئے پایا۔ میں نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ دوسرے دروازے پر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو دیکھا، میں نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور شخصیت کو دیکھا جن کو میں پہچانتا نہ تھا۔ پھر جب میں حضرت شیخ شونی رضی اللہ عنہ کی خدمت گاہ کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے حضرت شیخ شونی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہاہ نظر نہ آئے۔ اس پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے حضرت شیخ رضی اللہ عنہ کے چہرے کو گہری نظر سے دیکھا تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ سفید و شفاف پانی آپ کی پیشانی سے قدموں تک بہتا ہوا نظر آیا۔ حضرت شیخ شونی رضی اللہ عنہ کا جسم میری نظروں سے غائب ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ظاہر ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور قدم بوسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا اور کچھ امور کی وصیت فرمائی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق تھے اور مجھے تاکید فرمائی۔ پھر میں بیدار ہو گیا
جب میں نے اس خواب کا تذکرہ حضرت شیخ شونی رضی اللہ عنہ سے کیا تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے اس سے زیادہ خوشی کبھی حاصل نہیں ہوئی، اور رونے لگے یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حجاز، شام، مصر، سعید، محلۃ الکبریٰ، اسکندریہ، بلاد مغرب اور بلاد تکرور وغیرہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی محافل آپ ہی سے پھیلی ہیں اور قائم ہیں، جو اس سے پہلے کسی جگہ بھی نہیں تھی۔ لوگوں کے پاس الگ الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے اوراد تھے، لیکن اس شکل و صورت میں لوگوں کا جمع ہونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک اس کا وقوع ہم نے نہیں سنا تھا۔ میں نے شیخ شونی رضی اللہ عنہ کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ میرے آقا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے عالم برزخ کا دربار بنا دیا گیا ہے، کوئی بھی عمل میرے سامنے پیش ہوئے بغیر برزخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کسی عمل کو اپنے اصحاب طریقت کے عمل سے یعنی قل ھو اللہ احد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے روشن اور منور نہیں دیکھا۔ امام عبد الوہاب شیرانی مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ نور الدین علی شونی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے وصال کے 2.5 سال بعد خواب میں دیکھا تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے کپڑے میں چھپاؤ کیونکہ میں برہنہ ہوں۔ میں ان کا مقصد نہ سمجھ سکا۔ اسی رات میرا بیٹا محمد فوت ہو گیا۔ ہم اسے دفن کرنے کے لیے الفسکیہ کے قبرستان میں آپ کے مزار کے قریب گئے تو میں نے آپ کو بغیر کفن کے ریت پر پڑے ہوئے پایا۔ آپ کے کفن سے ایک تار بھی باقی نہ رہا تھا۔ آپ کی پشت سے اسی طرح خون بہ رہا تھا جس طرح دفن کرتے وقت تھا، اور جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب آپ بروز محشر اٹھیں تو میری چادر مجھے واپس کر دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ شہید محبت تھے، کیونکہ 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی زمین نے ان کے جسم کو نہیں کھایا تھا، نہ جسم پھولا ہوا تھا نہ ہی گوشت متعفن ہوا تھا۔ تازہ خون ان کے جسم سے بہ رہا تھا، کیونکہ جب آپ بیمار ہوئے تو تامر روز تک کوئی شخص آپ کا پہلو نہیں بدل سکا، جس سے آپ کی پشت کا گوشت گل گیا۔ چنانچہ ہم نے اس زخم پر روئی اور کیلے کے پتے باندھ دیے تھے۔ آپ نے کبھی آہ نہیں کی تھی اور نہ ہی اس بیماری میں جزا و فضا کی۔ امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف نور الدین علی شونی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، جیسے کہ حضرت علی خواص رضی اللہ عنہ، شیخ ابراہیم مطبولی رضی اللہ عنہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔